آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے جو شاید آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں پیسوں کی کمی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے تو حکومت صرف زیادہ نوٹ کیوں نہیں چھاپ دیتی؟ بظاہر یہ حل بہت آسان لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت خطرناک قدم ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ زیادہ نوٹ چھاپنا کیوں مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ موضوع آج کے دور میں بہت اہم ہے کیونکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں معاشی بحران ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ پیسے چھاپنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم عام لوگ اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ پیسے کی اصل قدر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ماضی میں کئی ممالک نے یہ غلطی کی اور انہوں نے بہت باری قیمت ادا کی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حکومتیں معیشت کو کیسے چلاتی ہیں تاکہ ہم بہتر فیصلے کر سکیں۔ اصل میں پیسہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ اعتماد اور قدر کی علامت ہے۔ جب حکومت زیادہ نوٹ چھاپتی ہے تو اس اعتماد کو نقصان پہنچتا ہے۔ چلیں اب اسے ایک بہت آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کی کلاس میں 20 بچے ہیں۔ استاد نے سب کو 10-10 ٹوکن دیے۔ یہ ٹوکن بہت خاص ہیں کیونکہ ان سے آپ کنٹین سے چیزیں خرید سکتے ہیں۔ کنٹین والے نے ایک سموسہ 2 ٹوکن میں اور ایک چاکلیٹ 3 ٹوکن میں رکھا ہے۔ ان سب کے پاس ٹوٹل 200 ٹوکن ہیں اور کنٹین میں چیزیں بہت محدود ہیں۔ اچانک سے استاد نے فیصلہ کیا کہ ہر بچے کو 100 ٹوکن اور دیے جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ کنٹین میں تو ویسے ہی اتنے سموسے اور چاکلیٹ ہیں جتنے پہلے تھے، لیکن ہر کسی کے پاس پہلے سے 10 گنا زیادہ ٹوکن ہیں۔ سب کنٹین پر دوڑیں گے لیکن چیزیں کم ہیں اور خریدار بہت زیادہ۔ کنٹین والا کیا کرے گا؟ وہ قیمت بڑھا دے گا۔ اب سموسے 2 کی جگہ 20 ٹوکن کا ہو جائے گا اور چاکلیٹ 30 ٹوکن کی، یعنی ٹوکن کی تعداد تو بڑھ گئی لیکن ان کی ویلیو کم ہو گئی۔ یہی معاشیات میں افراط زر یعنی انفلیشن کہلاتا ہے۔ پیسے کی تعداد بڑھنے سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور پیسے کی قدر گر جاتی ہے۔ اب یہی بات پورے ملک پر لگائیں۔ پاکستان میں کتنی روٹیاں بنتی ہیں، کتنے چاول ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک مقررہ مقدار میں ہیں، ہر دن تھوڑا بڑھ رہی ہیں لیکن اچانک دگنا نہیں ہو سکتی۔ اب اگر حکومت اچانک سے بہت سارے نوٹ چھاپ دے تو روٹی کی قیمت بڑھ جائے گی، دودھ کی قیمت بڑھ جائے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اسے کہتے ہیں افراط زر یعنی انفلیشن۔ افراط زر کا مطلب ہے آپ کے پاس پیسے تو زیادہ ہیں لیکن آپ اس سے بہت کم چیزیں خرید سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے والد صاحب کہتے ہیں ہمارے زمانے میں 1 روپے میں 5 سموسے آتے تھے اور آج ایک سموسہ 50 روپے میں آتا ہے۔ یہی افراط زر ہے۔ یہ نارمل ہوتی ہے اگر آہستہ آہستہ ہو، لیکن اگر حکومت بہت زیادہ نوٹ چھاپ دے تو یہ افراط زر بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور پھر تباہی آ جاتی ہے۔ 1923 جرمنی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ جنگ میں ہار کی وجہ سے انہیں بھاری تاوان ادا کرنا تھا۔ جرمن حکومت نے سوچا کہ ہم زیادہ نوٹ چھاپ کر اپنے قرضے اتار دیں گے۔ 1922 میں ایک امریکی ڈالر 320 مارکس کے برابر تھا۔ 1923 کے آخر تک ایک امریکی ڈالر 4.2 ٹریلین جرمن مارکس کے برابر ہو گیا تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ایک کپ چائے کی قیمت صبح کچھ اور ہوتی اور دوپہر تک دگنی ہو جاتی۔ لوگ تنخواہیں ملتے ہی فوراً دکانوں پر بھاگتے تھے کیونکہ چند گھنٹوں میں پیسوں کی قیمت آدھی ہو جاتی تھی۔ بچوں نے نوٹوں سے کھلونے بنانے شروع کر دیے تھے کیونکہ کاغذ خریدنا نوٹوں سے زیادہ مہنگا تھا۔ لوگ دیواروں پر نوٹ چپکا کر وال پیپر کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ جن لوگوں نے ساری زندگی پیسے بچائے تھے وہ ایک دن میں غریب ہو گئے۔ مڈل کلاس مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ یہ صورتحال اتنی بھیانک تھی کہ لوگوں نے حکومت پر اعتماد کھو دیا اور بعد میں یہی بنیاد بنی ہٹلر کے اقتدار میں آنے کی۔ 2008 زمبابوے کی مثال تو اور بھی حیران کن ہے۔ 2000 کی دہائی میں زمبابوے کے صدر رابرٹ نے زمینی اصلاحات کی جس سے زرعی زمین میں بہت کمی آئی۔ معیشت ڈیر ہونے لگی تو حکومت نے زیادہ نوٹ چھاپنا شروع کر دیے۔ 2008 میں زمبابوے کی افراط زر کی شرح 79 بلین فیصد فی مہینہ تھی۔
यानी हर 24 घंटे में कीमतें दुगनी हो रही थी। जिम्बाब्वे ने $100 ट्रिलियन का नोट छापा, दुनिया का सबसे बड़ा नोट। लेकिन इस नोट से आप क्या खरीद सकते थे? सिर्फ 3 अंडे या 1 रोटी। लोग दुकानों पर पहुंचते और बोरियां भरकर नोट ले जाते थे। एक अखबार की कीमत $5 करोड़ थी। आखिर में जिम्बाब्वे को अपनी करेंसी ही खत्म करनी पड़ी। सन 2009 में उन्होंने अमेरिकी डॉलर और जनूबी अफ्रीका रेंड को अपनी करेंसी के तौर पर अपना लिया। लोगों की सारी जिंदगी की बचत रातों रात खत्म हो गई। वेनेजुएला सन 2016 से सन 2020 में वेनेजुएला तेल में मालामाल मुल्क था, लेकिन गलत माशी पॉलिसियों की वजह से तबाह हो गया। हुकूमत ने मुफ्त सहूलियात देने के लिए बेतहाशा नोट छापे। 2018 में अफराते ज़र की शरह 65,000% तक पहुंच गई। 1 किलो टमाटर की कीमत 50 लाख बोलेरोस थी। लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता था, दवाइयां दस्तयाब नहीं थी। लोग फाका कशी का शिकार होने लगे। 30 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर भाग गए। आज भी वेनेजुएला इस बहरान से बाहर नहीं निकल सका। दोस्तों, अब इन नुकसानात के बारे में जानते हैं जो एक मुल्क को ज्यादा पैसे छापने की सूरत में हो सकते हैं। पहला नुकसान अफराते ज़र। जैसा कि हमने देखा, कीमतें आसमान से बातें करने लग जाती हैं। दूसरा नुकसान बचत की कदर खत्म। जिन लोगों ने मेहनत से पैसे बचाए वो बेकार हो जाते हैं। तीसरा नुकसान गरीब ज्यादा मुतासर। अमीर लोग अपना पैसा जमीन, सोना या दूसरी करेंसी में लगा लेते हैं, लेकिन गरीब तबाह हो जाता है। चौथा नुकसान बैनुल अक़वामी तजारत मुतासर। दूसरे ममालिक आपकी करेंसी कबूल ही नहीं करते। पांचवा नुकसान समाजी बदअमनी। लोगों में मायूसी, गुस्सा बढ़ता है जो फसादात का बायस बनता है। तो फिर सवाल यह है कि हल क्या है? ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके एक मुल्क अपनी गरीबी और कर्जों को खत्म कर सकता है? पहला हल, पैदावार बढ़ाएं। असल दौलत पैसे में नहीं, चीजों और खिदमात की पैदावार में है। अगर आप ज्यादा फसलें उगाएंगे, ज्यादा फैक्ट्रियां लगाएंगे तो हकीकी दौलत बढ़ेगी। दूसरा हल, टैक्स निजाम बेहतर बनाना। हुकूमत को पैसे चाहिए तो टैक्स से ले, ज्यादा नोट छाप कर नहीं। और टैक्स ईमानदार लोगों पर नहीं बल्कि अमीर और बड़ी कंपनियों पर मुनसिफाना तरीके से लगाएं। तीसरा हल, टेक्नोलॉजी और तालीम। लोगों को तालीम और हुनर दें ताकि वो ज्यादा पैदावार कर सकें। चौथा हल, एक्सपोर्ट बढ़ाना। अगर आप दूसरे ममालिक को चीजें बेचेंगे तो गैर मुल्की करेंसी आएगी। पांचवा हल, करप्शन खत्म करना। हुकूमत में चोरी और करप्शन रोकें तो महदूद वसाइल का बेहतर इस्तेमाल होगा। छठा हल, स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेट बैंक को आजाद रखें ताकि वो सियासी दबाव में ना आकर सही फैसले कर सके। दोस्तों, आज हमने सीखा कि ज्यादा नोट छापना क्यों जादू की छड़ी नहीं है। ये एक आसान रास्ता लगता है लेकिन तबाही की तरफ ले जाता है। जर्मनी, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला की मिसालें हमारे सामने हैं। असल हल मेहनत, पैदावार, तालीम और ईमानदार हुक्मरानी में है। उम्मीद ये है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।